اسلامک اسٹڈیز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ورلڈ فوڈ سیکیورٹی ڈے کے پیش نظر اسلامی فلسفے پر مبنی ایک ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، جسے آپ یقیناً شروع سے آخر تک دیکھیں گے اور اپنے احباب کو بھی شیئر کریں گے۔ انسان ایک ایسا وجود ہے جسے تخلیقی طور پر اپنے جینے اور زندہ رہنے کے لیے غذا اور کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جس طرح ہوا اور پانی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اسی طرح خوراک بھی انسان کے زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہذا انسان کا اولین فریضہ ہے کہ وہ خوراک کی حفاظت کرے، اور خوراک کی حفاظت نہ صرف حکومتوں، پروڈیوسروں اور صارفین کے مابین مشترکہ ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا کی حفاظت کرے۔ اسی کارن عالمی فوڈ سیفٹی ڈے کے ذریعے عالمی ادارہ صحت نے عوامی ایجنڈے میں فوڈ سیفٹی کو قومی دہارے میں شامل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر خوراک کے ضائع ہونے کے بحران اور بوجھ کو کم کرنے کی کوششیں کی ہیں، کیونکہ غذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت شریف فریضہ کے ساتھ ساتھ قومی واجب بھی ہے۔ جہاں ایک طرف عالمی سطح پر فوڈ سیفٹی پر زور دیا گیا، وہیں دین اسلام بھی خوراک کے ضائع کرنے کی سختی سے مذمت کرتا ہے، چونکہ یہ فضول خرچی ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں سختی سے مذمت فرمائی ہے۔ دین اسلام نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا۔ قرآن پاک ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ سورہ العصر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نیز اللہ پاک سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں بھی اسی حوالے سے ایک آفاقی اصول ارشاد فرماتا ہے، کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ وہ اصول ہیں جو قرآن میں کھانے کے حوالے سے واضح ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا اور خرچ کرنا یقیناً اضاعت مال ہی ہے۔ خوراک کے ضائع کے حوالے سے مشاہدہ ہر گھر، ریستوران اور سماجی تقریبات کے پروگراموں میں بذات خود کیا جا سکتا ہے۔ گھر ہوں یا ریستوران یا سماجی تقریبات کے مراکز، ہر جگہ کھانے پینے کی اشیاء مہمانوں کی تعداد اور ضرورت سے زیادہ پیش کی جاتی ہیں، اور بچا ہوا کھانا اور مشروبات کچرے کے ڈبوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکہ احادیث میں کھانے پینے کے متعلق جو اصولی رہنمائی پائی جاتی ہے، اس میں سے بعض ہدایات یہاں بیان کی جاتی ہیں، چنانچہ ملاحظ ہو جامع ترمذی حدیث نمبر 1803 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے، اور آپ فرماتے تھے کہ جب کسی کا لقمہ گر پڑے تو اس کا گندا حصہ علیحدہ کرے اور اسے کھا لے، اور اسے شیطان کے حوالے نہ کرے۔ اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پوچھ لیں رکابی کو، اور فرماتے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ کس کھانے میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں یہ حدیث مرکوز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، آپ نے اسے اٹھایا اور پونچھا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ اے عائشہ، عزت والی چیزوں کو عزت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق جب کسی کنو سے چلا گیا تو اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت اور خشک اور تر کھجوریں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانے کے بچ جانے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی ضائع نہ کرنے کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی۔ ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوراک ضائع نہ کیا جائے، اور اسے زیادہ سے زیادہ بچایا جائے، کیونکہ اللہ نے
اسے آسمان کی برکتوں سے اتارا اور زمین کی برکتوں سے نکالا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا قیامت کے روز سختی سے حساب لیا جائے گا۔ جو شخص توجہ سے خوراک کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے تو یہ فعل اس کے لیے بخشش اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ ان ارشادات کی ایک واضح حکمت تو یہ ہے کہ خوراک بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو اس کو ضائع کرے گا قیامت کے روز اس کا سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ خوراک کے بچاؤ کے لیے مثبت اقدام اٹھائے جائیں اور اسے ضائع نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف انتظامات کیے جائیں کہ گھروں میں جو کھانا بچ جائے اور وہ قابل استعمال ہو وہ فوری طور پر مستحقین تک پہنچایا جائے۔ اللہ ہم سب کو خوراک کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔